عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ فاروق فاؤنڈیشن آن لائن کے پلیٹ فارم سے اسلامیت لازمی کلاس 9 لیکچر نمبر 2 لے کر میں آج حاضر ہوئی ہوں۔ لیکچر 1 سورۃ الانفال، جس میں ہم نے سورت کا تعارف پڑھا تھا اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سورۃ الانفال میں کن کن باتوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آج ہم سورۃ الانفال، جس کی آیات 75 ہیں اور رکوع 10 ہیں، اور 10 رکوع کو ایک ایک چیپٹر کے حساب سے ڈیوائڈ کیا گیا ہے اور ہر رکوع میں سے الفاظ معنی اور اس کے ساتھ ہی شارٹ کوئسچن MCQs آئیں گے۔ ہمیں اس طرح سے سورۃ الانفال کو یاد کرنا ہے کہ جب اس کا ترجمہ آئے تو ہمیں اسے یاد کرنے میں، اس کو لکھنے میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ جب آیات دی جائیں تو ہمیں پتہ چل جائے فوراً کہ ہم نے اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے اور یہ الفاظ کون سے ہیں۔ تو اس کا بیسٹ وے یہ ہے کہ ہمیں ساتھ ساتھ ہی مشکل الفاظ کو یاد کر لینا چاہیے عربی کے۔ جب ہمیں ان کے معنی آئیں گے تو ترجمہ کرنا بھی آسان ہوگا، اور جب ہمیں ترجمہ آئے گا اس کے ساتھ ہی ہمیں MCQs بھی ہمیں آئیں گے اور اس کے ساتھ ہمیں ان کے شارٹ کوئسچن بھی آ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، علما نافعا و عملا صالحا، اے اللہ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہد ہو۔ جو بریکٹ میں دیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ لیں۔ یسألونک عن الانفال، تم سے مجاہد لوگ مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ عن الانفال، یسألونک عن الانفال، دریافت کرتے ہیں کہ مال غنیمت کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ یہ صورت اس لیے ہی سورۃ الانفال کے نام سے ہے کہ اس میں مال غنیمت کے بارے میں بتایا گیا۔ قل الانفال للہ ورسول، کہ کیا حکم ہے، کہہ دو کہ مال غنیمت خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مال غنیمت، قل الانفال یعنی کہ مال غنیمت، فرما دو مال غنیمت للہ ہے، اللہ کا، و رسول اور اللہ کے رسول کا ہے۔ اب
اس آیت میں سب سے پہلے کیا ہوا تھا کہ اسلام سے پہلے عرب کسی قانون اور ضابطہ کے پابند نہ تھے. ان کی ساری زندگیاں سرگرمیاں ان کے لاوالی مزاجوں سے وابستہ تھیں. صلح و جنگ کے رسم و رواج میں عدل و انصاف کی بجائے قوت اور دھاندلی کا کیا تھا؟ دورہ تھا. اسلام نے بیک وقت ان کی اس بے رحم روی کو قانون کا پابند نہیں کیا، بلکہ آہستہ آہستہ حسب ضرورت احکام نافذ کیے کہ اس طرح سے جو یہ قوم جنگجو قوم تھی یہ آرام سے احکام الہی کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کر سکیں. بدر کی جنگ کفار اور اسلام کی پہلی جنگ تھی. آپ کو لیکچر نمبر 1 میں تمام بدر کی جنگ کے بارے میں بتا چکی ہوں کہ یہ کیسے لڑی گئی تھی اور یہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان کیا تھی، پہلی جنگ تھی. نئے مسائل جن سے مسلمان پہلے آشنا نہ تھے اس کا بھی اس جنگ میں کیا ہوا، وقوع پذیر ہوا. اور اس میں نئے مسائل سے وقوع پذیر ہونا ایک قدرتی بات تھی کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی مسلمان اور کفار کے درمیان. اس صورت کا آغاز بھی ایک ایسی ہی الجھن اور اس کے حل سے کیا گیا. الجھن کیا تھی؟ کیونکہ جب اس سے پہلے جنگیں لڑی جاتی تھیں تو جس کے ہاتھ جو مال آتا تھا، آپ کو میں پہلے لیکچر میں تمام تفصیل بتا چکی ہوں کہ مال غنیمت کس کو کہا جاتا ہے. جیتنے والے جو فاتح قوم ہوتی ہے اس کے بعد ہارنے والی قوم کا جو مال و اسباب آتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، یعنی انفال. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو مال ہے یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے. عزیز طلباء و طالبات، آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کے لیے فرمایا گیا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال کو تقسیم فرمائیں گے تو وہ مال ویسے ہی تقسیم کیا جائے گا، تاکہ مسلمان، آپ جو مسلمان ہو چکے تھے اور ان کا کفار کے ساتھ انہیں کفار کے مقابلے میں فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کو، تو مال بہت سا مسلمانوں کے ہاتھ آیا. کفار جو اپنے اسیر کو چھوڑ کے گئے، یہاں پر بھاگ گئے، مال کو چھوڑ کے گئے، اپنے لاشیں چھوڑ کے گئے، اور بہت سارے مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا. کچھ مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے میں پیچھے رہ گئے، اور کچھ جو مسلمان تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے پیچھے رہ گئے. اب مال غنیمت پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیسے مال جس کے ہاتھ جتنا لگتا تھا اس کو دیا جاتا تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال اللہ خدا کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے. فتح اللہ و اصلہ ذات بینکم، تو خدا سے ڈرو. فتح اللہ، اللہ سے ڈرو. و اصلہ ذات بینکم، اور آپس میں صلح رکھو، یعنی کہ اس وقت مسلمان آپس میں کیا ہے، صلح رکھو. و آتی اللہ و رسولہ ان کنتم مومنین، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو. و آتی اللہ، کیا مطلب؟ اطاعت بھی ہے اس کا مطلب، اور اس کا مطلب حکم بھی ہے. و آتی اللہ و رسولہ ان کنتم مومنین، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت، مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے قلوبہم و اذا تلیت علیہم
آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کن کے؟ مومنین کے۔ اور جب وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، کن کی آیات؟ اللہ تعالیٰ کی آیات، قرآن مجید کی آیات۔ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، کن کا؟ مومنین کا، جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ کون؟ مومنین، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کیسا؟ پختہ ایمان۔ الذین، اور وہ، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں، یعنی وہ ایمان والے بھی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ مطلب خرچ تو سبھی کرتے ہیں لیکن نیک کاموں میں، یہ آپ کو میں اس کی تفسیر میں بتاؤں گی کہ کون سے نیک کاموں میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، یہی سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے لہم درجات، اور ان کے لیے عند ربہم رب کے پاس، ان کے رب کے پاس، عند ربہم ان کے رب کے پاس، پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے، درجات مطلب درجے، و مغفرات، مغفرت کس کو کہتے ہیں؟ بخشش کو، بڑے بڑے درجے اور بخشش، و رزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ یہاں پر آج ہم نے آیات سورۃ انفال کی آیات 1 سے 4 تک ترجمہ اور تفسیر کرنا ہے، اور اس میں اب بتایا گیا ہے کہ اس آیت میں، آیت نمبر 3 میں بتایا گیا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، یعنی کہ وہ نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے مومنین ہیں، یہی سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے، اس میں آیت نمبر 3 میں یہ بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں ہم دیکھتے ہیں کہ مومن وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے، ذکر کیسے اللہ تعالیٰ کے کیا جاتا ہے؟ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر جب یہ ذکر کیا گیا کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، یعنی اللہ سے ڈرو، اور اس وقت ہی مومنین کے جو دل ہے وہ اسی وقت ہی قابو میں آ گئے، انہوں نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ اللہ کا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی اس کو مطلب تقسیم فرمائیں گے تو وہ تقسیم ہمارے لیے سب سے بہترین ہے، اور وہ ہی اللہ کا حکم ہے، اور آپس میں ان کی صلح ہے۔ اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو، مطلب اگر ایمان ہے دل میں، یقین ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، تو جیسے ہی اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، مطلب جیسے قرآن مجید کی جو آیت جیسے ہی نازل ہوتی تھی تو تمام صحابہ کرام جیسے جیسے مسلمان ہوتے تھے، جب ان پر یہ قرآن پاک پڑھا جاتا تھا اور ان کی آیات
بیان کی جاتی تھی، سنائی جاتی تھی، تو وہ عملی طور پر قرآن مجید پر عمل کرتے تھے، اور ان کے دل عملی طور پر اس وقت ہی انسان کر سکتا ہے جب اس کا دل اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے دماغ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ دل میں وہ سوچ رہا ہو کہ مطلب ایک انسان یہ سوچے کہ یہ مال غنیمت تو صحیح نہیں ہے، اس کی تقسیم ایسے نہیں ہے، یا جہاد کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو ہم جہاد پر نہیں جاتے، اور یہ یا اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے تو ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اگر اللہ نے حج کا حکم دیا ہے تو ہم حج پر نہیں جاتے. نہیں، بلکہ مومن وہ ہوتا ہے جو جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی جو آیت اس پر پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. ایمان کیسے ان کا بڑھ جاتا ہے؟ ایمان ان کا ایسے بڑھ جاتا ہے کہ ان کا دل اس وقت ہی چاہنے لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر ہم دل و جان سے عمل کریں. تو کیا ہوا؟ اس سے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. اور وہ اپنے پروردگار پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ رکھتے ہیں. بھروسہ کیسے؟ کہ بھروسہ ایسے کہ انہیں پتہ کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوں گے، اور ہمیں اس کا آخرت میں اجر ملے گا. اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں، اب یہاں پر نماز تو مطلب پڑھتے ہیں، لیکن اس میں سے اسپیشل بتایا گیا کہ نماز جو ہے وہ کون پڑھتے ہیں. نماز مطلب پڑھتے تو سبھی ہیں، لیکن یہاں پر خاص مومنین کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نیک کام کیا ہیں اور وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی نماز جو ہے وہ قضا نہیں کرتے، کوئی نماز قضا نہیں کرتے. ایک نماز اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو دوسری نماز کا وہ انتظار کر رہے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں. اور ان کے دل جو ہیں جب نماز پڑھتے ہیں تو ہیبت الہی ان کے دل میں ہوتا ہے، اور عذاب کی آیات ان کے دل میں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے عذاب نہ دے. اور ان آیات سے ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت پیدا ہوتی ہے، شوق و ذوق پیدا ہوتے ہیں، آنکھوں سے ان کے کیا ہوتے ہیں؟ آنسو جاری ہوتے ہیں. اور جس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوف سے لبریز ہے. اور قرآن مجید میں وہ خشوع و خشوع حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلبی یعنی کہ اپنی دلی تعلق کو قائم رکھتے ہیں. یہ اس میں بتایا گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایمان کا کیا ہوتا ہے؟ درجہ ہوتا ہے. یہاں پر بتایا گیا، اور اس میں کیا بتایا گیا کہ یہ جو ہے اس میں نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں. نیک کاموں سے مطلب کیا ہے کہ فضول کا خرچ تو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، رزق دیا، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. لیکن بریکٹ میں عزیز طلباء و طالبات آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، مطلب اپنی یہ ہے کہ بال بچوں کے لیے رکھتے ہیں، ہر کار خیر میں خرچ کرتے ہیں، حلال مال کماتے ہیں اور حلال طریقے سے خرچ کرتے ہیں. صرف زکوٰۃ پر ہی نہیں کرتے بلکہ اہل قرابت پر بھی خرچ کرتے ہیں. اور ایک دفعہ یہ ہے کہ خرچ کر کے یہ نہیں ہے کہ وہ رک جاتے ہیں بلکہ بار بار وہ خرچ کرتے ہیں. یہی سچے مومن ہیں، مطلب یہی کیا ہے؟ سچے مومن ہیں. اور ان کے لیے کیا ہے؟ پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے. اب جنت تو ہے، جنت کے درجات بھی ہیں، اور جنت بہت وسیع بھی ہے، جنت کے درجات بھی ہیں. تو جنت کے درجات میں وہی لوگ مطلب درجوں کے حساب سے جائیں گے جن کے ایمان کے درجے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے کیا ہیں؟ بڑے بڑے درجے ہیں اور بخشش. وہ مغفرات و رزق کریم، اور بخشش اور عزت کی روزی ہے. کیا ہے؟
ان مومنین کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے. کیسے کہ وہ مومن وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی آج سے اللہ تعالیٰ کی انکار نہیں کرتے، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم قرآن مجید میں نازل ہوتا ہے تو وہ ان پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، مطلب فوراً عمل کرتے ہیں. ابھی حکم نازل ہی ہوا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں وہ مومنین جو ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. اور تمام صحابہ کرام، صحابہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات سے روکا اسے رک گئے، جس بات کا حکم دیا اللہ کے حکم سے اس پر انہوں نے عمل کیا، تو وہ صحابہ کرام ہیں. کیونکہ بہت سے مشرکین وہ بھی ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وہ ایمان نہیں لائے تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو بھی اختیار نہیں کیا، کیونکہ صحبت کو وہی اختیار کرتے ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. تو عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. آج ہم نے سورۃ الانفال کی آیات نمبر 1 سے 4 تک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کی ہے. جب یہ ختم ہو جائے گا تو ہم اس کو کریں گے کہ یہاں پر پہنچیں. نیکسٹ آپ انشاءاللہ تعالیٰ آیت 5 سے ہم پڑھیں گے. السلام علیکم.